اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ آج بھی بہت سارے سوالات ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، نبوت و رسالت کے سے متعلق ہمارے ماشاءاللہ یہ ایپیسوڈز چل رہے ہیں اور اسپیشل الحمدللہ یہ سیریز ہے، تو یہ بڑا اہم ترین میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ہے اور اس کا تعلق عقائد کے باب سے ہے، تو اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے قریب قریب بیان ہو رہی ہیں ان کا جاننا بھی ظاہر بات ہے کہ اہم باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی سے متعلق سوالات چل رہے ہیں، اور پیچھے ہم نے کم و بیش 5 ایپیسوڈز اس حوالے سے کیے ہیں۔ یہ ہمارا 6واں ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ مزید سوالات علامہ صاحب کے آگے ہم رکھیں گے۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا حیوانات اور جمادات پر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا لازم ہے؟ کیا نبی ان کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، وہ اپنی ایک خاص امت کے لیے اپنے لوگوں پر مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں چرند بھی ہیں، اس میں پرند بھی ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے القابات بے شمار میں سے ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ رسول الثقلین ہیں۔ واہ جی واہ۔ انسان اور جنات، قیامت تک جتنی مخلوقات انسان اور جنات میں آئیں گی، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا۔ سبحان اور اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، تم سبحان سب کی اللہ۔ طرف واہ جی قیامت واہ، تک۔ واہ جی واہ۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں وہ عالم ہیں۔ تو معلوم ہوا عالم میں جمادات بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، پتھر بھی آتے ہیں، جاندار، بے جان، ہر چیز آتی ہے، اور ساری چیزوں کو میرے نبی کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک جانوروں کا معاملہ ہے، تو جیسے نبی کسی انسان کو حکم دیں اسے حکم پر عمل کرنا لازم ہے، ویسے اگر نبی کسی پہاڑ کو حکم دیں، کسی پتھر کو حکم دیں، کسی درخت کو حکم دیں یا کسی جانور کو حکم دیں تو اس پر بھی اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ واہ سبحان ہمیں اللہ۔ احد پہاڑ والی روایت نظر آتی ہے، زلزلہ روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، لیکن تاجدار کائنات جب احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، اس پر زلزلہ آ گیا، تاجدار کائنات نے ٹھوکر ماری اور فرمایا احد پہاڑ رک جا، تو احد پہاڑ بھی نبی کا کہنا مانتا ہے اور اپنا زلزلہ روک لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روکنا، زلزلے کو روکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، بے شک۔ لیکن اللہ چاہے تو اپنے نبی کو یہ طاقتیں دے سکتا ہے کہ وہ ہلتی ہوئی زمین کو صرف یہ کہہ دیں رک جا، تو وہ ہلتی ہوئی زمین اپنا زلزلہ روک سبحان لیتی ہے۔ یہ نبی کا کہنا ہے، اور پتھروں اور بڑے بڑے پہاڑوں کا نبی کا کہنا ماننا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک درخت کو حکم دیا تو وہ اپنی جڑوں سمیت زمین سے نکلا، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آیا اور سلام عرض کیا، حضور نے دوبارہ پلٹنے کا کہا تو وہ درخت اپنی جڑوں سمیت دوبارہ وہاں گیا اور اللہ وہاں اکبر۔ جا کر لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات کی
زبان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ درخت کو بھی یہ شعور ہے کہ یہ تاجدار کائنات کی آواز ہے، اب تجھ پر عمل کرنا لازم ہے، اپنی جڑیں نکال اور حضور کی بارگاہ میں چل کر سلام عرض کر کے آتے ہیں۔ واہ اسی واہ طرح واہ، ایک جنگ کے دوران ایک اونٹنی تھی، بڑی سلو چل رہی تھی اور سب سے پیچھے تھی۔ تاجدار کائنات نے اس کو ایک ٹھوکر ماری ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہلے چل نہیں سکتی تھی، حضور کی ایک ٹھوکر کی برکت سے اس سے آگے کوئی اور اونٹنی بڑھ نہیں سکتی تھی۔ اللہ یہ اکبر، تاجدار کائنات کی طاقت ہے، اور جانور کیسا حضور علیہ الصلوۃ کیا بات ہے، والسلام کا سبحان حکم اللہ، مانتے ہیں۔ اسی سبحان طرح اللہ۔ اونٹ والی روایت ہمارے سامنے ہے، اونٹ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، صحابہ تڑپ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی سجدے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور اللہ علیہ اکبر، الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جائز نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ کرے۔ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تعلق ہے، حکم ماننا۔ اسی طرح بادلوں کی روایت، جہاں حضور اشارہ فرماتے تھے بادل ہلتا چلا جاتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے جہاں حضور حرکت فرماتے ہیں چاند ادھر موو کر جاتا ہے۔ یہ تاجدار کائنات کا کہنا ماننا ہے، سورج کا بھی اور چاند کا واہ بھی۔ واہ واہ مولا واہ علی نے واری تیری نیند پر نماز، واہ، اور وہ بھی عصر۔ مولا علی نے عصر کی نماز حضور کے آرام پر قربان کی، تو حضور نے سورج کو حکم دیا تو دوبارہ مغرب ہونے کے بعد عصر کا وقت ہو گیا۔ واہ 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 یہ واہ، سورج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ماننے کا پابند ہے۔ یہ تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، کتنا شاندار عقیدہ اہل سنت کا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں کی جب شان بیان ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز بنی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، جب مخلوق کی تعریف ہوتی ہے تو یقیناً اس میں خالق کی تعریف ہوتی ہے کہ جس کو بنایا ہے وہ اتنا شان والا ہے، وہ اتنا حسین ہے، وہ اتنا جمیل ہے، وہ اتنا جمال والا ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کی شان کتنی بلند ہوگی، کہ جو ہے ہی مالک حقیقی، جو ہے خالق حقیقی۔ تو یہی انداز ہے بھائی، اہل سنت کا یہی انداز ہے، ہمیشہ سے یہی انداز ہے۔ علامہ صاحب اگلا سوال، اور یہ بھی بڑا زبردست ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پر آپ کیا گفتگو فرمائیں گے۔ بات ہی ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ آیت پاک نازل فرمائی، اور یہاں پر ہم ایک عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات قدیم ہے ویسے اس کی صفات بھی قدیم ہیں، صحیح، اور صفات میں ایک صفت اللہ کا کلام کرنا ہے۔ ہوں اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، یعنی قرآن مجید بھی اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ بہت اچھا، یہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی جی، آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ اور فیصلہ ہے کہ اے میرے حبیب، جب آپ مبعوث ہوں گے تو آپ تمام کائنات اور تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ سبحان ازلی فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور عالم میں تو سب آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، جن و انس ہر چیز آ گئی۔ اب اس میں کافر بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں۔ کافر کیسے شامل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، جنہیں ہم رئیس المفسرین کہتے ہیں، سارے مفسرین کے سردار، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی ہے، اور جو ایمان نہیں لائے اس کے لیے بھی حضور رحمت ہیں۔ اس کے لیے کیسے رحمت ہیں؟
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اب کافر پر فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پچھلی اکبر، امتوں میں تو قوم لوط کا عمل کرنے والوں کی بستی کو فرشتے یوں اٹھاتے تھے اور اس کو پلٹ کے دوبارہ زمین پر پلٹ دیا کرتے تھے، کچل جایا کرتے تھے لوگ۔ ایک دن شکار کا منع کیا گیا، اس دن شکار کر لیا تو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔ تو پچھلی امتوں میں ادھر گناہ کیا، تھوڑے عرصے میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ تاجدار کائنات کی قدموں کی برکت ہے کہ جب تک حضور ہم میں موجود ہیں اس امت پر مجموعی طور پر عذاب نہیں آئے گا۔ کوئی کتنی بھی معاملات کر لے، اس کی شکل خنزیر اور بندروں میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ تاجدار کائنات کی رحمت ہے اور اس میں مسلمان بھی داخل ہیں اور کافر بھی داخل ہیں۔ اسی طرح جانوروں پر بھی حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے، ایک اونٹ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ مالک ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے اور مجھے کھانا پینا نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ تم اس جانور کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں خطا ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی اللہ، جانوروں کو بھی یہ شعور تھا کہ ہماری اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو تاجدار کائنات نے مدد سبحان فرمانی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، وہ سبحان جانوروں کو بھی شعور ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتے ہیں، حضور ایک لمحے میں اس جانور کا مسئلہ حل فرما دیتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان یہ اللہ، تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی جو اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، عالمین، عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز داخل ہے۔ ہر چیز داخل ہے کا مطلب ہر چیز کو، ہر مخلوق کو حضور علیہ السلام کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہے اکبر، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں، چاہے کوئی بھی نبی ہوں، صحابی ہوں، ولی ہوں، کوئی بھی شخصیت ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹے بغیر میدان محشر میں اسے کامیابی نہیں مل سکتی واہ، ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اللہ کی۔ اکبر، جو اللہ کہتا ہے اکبر، مجھے رسول کی حاجت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، رسول نہیں بچا سکتے، رسول رحمت نہیں برسا سکتے، اللہ اکبر، اسے یہ غور کرنا چاہیے میدان محشر میں خلیل اللہ کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کی حاجت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا کہ ساری مخلوقات حضور کی رحمت کے سوالی ہے اور حضور کی رحمت کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب غیروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رحمتیں ہیں تو ہم تو حضور کے اپنے ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، غلامی کا دم بھرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی حضور کی خاص رحمتوں میں سے خاص حصہ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علامہ صاحب، سابق انبیاء کرام علیہم السلام کہ کسی سخت مرض میں مبتلا ہونے کے حوالے سے کچھ روایات عوام میں مشہور ہیں، تو ان پر یقین رکھنا کیسا اور اس پر کیا انداز ہونا چاہیے، مطلب کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا اور اس پر کس طرح کا کلام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس حوالے سے بنیادی جو عقیدہ ہے یا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں، اللہ کی تکلیفیں امت کے مقابلے میں انبیاء پر ہمیشہ زیادہ آئی ہیں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو زیادہ آزمائش میں ڈالا ہے، زیادہ تکلیف میں ڈالا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو شدید بخار تھا، تاجدار کائنات کو۔ صلی اللہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ جی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو لوگوں کو بخار ہوتا ہے۔
اللہ یعنی اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت پاک دیکھیں کہ اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے برگزیدہ اور سب سے پیارے حبیب ہیں، لیکن آزمائشیں تاجدار کائنات پر دیگر امت کے مقابلے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں تو زیادہ آئی ہیں، تکالیف زیادہ آئی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ جی والسلام کے حوالے سے وہ روایت مشہور ہے عوام کے اندر۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائشیں بڑی سخت آئی ہیں، اور وہ علالت میں بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور جب بیماری میں بہت شدت ہوئی اور آپ نے بے مثل و بے مثال صبر کر کے دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی عطا فرما دی۔ واہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خراج تحسین حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ واہ، نعم العبد، یہ ایوب کیا ہی اچھے انسان ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ اللہ، کریں اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے نعم العبد کا لفظ ارشاد سبحان فرماتا ہے اللہ، کہ سبحان یہ اللہ، ایوب کا صبر کیسا ہے، یہ کیا ہی اچھے انسان واہ ہیں۔ جی واہ، واہ تو جی، یہ تو پتہ ہے کہ ان پر آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو جھوٹی روایت ہے کہ ان کے جسم پر معاذ اللہ ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کیڑے ہو گئے تھے، اور کیڑا زمین پہ گرتا تھا تو وہ ایسے صبر کرنے والے تھے کہ اٹھا کے پھر اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے، یہ تو توہین آمیز باتیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انہیں کبھی کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہو سکتا کہ جس کے سبب عوام ان سے دور ہو جائے، کیونکہ عوام کے تو قریب ہونے کے لیے انہیں مبعوث فرمایا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کراہت والا اور نفرت والا مرض انبیاء کو لاحق نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انہیں ویسے بہت مشکلات کا سامنا تھا اور انہوں نے اس پر صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت زبردست کلام علامہ صاحب نے فرمایا۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ نفس بشریت میں مثل ہونے کا کیا معنی ہے جو قرآن میں آیا ہے، تاکہ یہ والی بات بھی ذرا کلیئر ہو جائے۔ لوگ کون سی بات کو کہاں سے ملا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ہے، دیکھو حضور ہمارے جیسے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ والی بات بھی قرآن سے ہی ذرا آپ سمجھا دیں لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ محض میں بشر ہوں تمہاری مثل، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اس آیت پاک سے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ نکل کر آیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام بشر ہیں۔ نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے، صحیح، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، لیکن نفس بشریت میں انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہیں، لیکن باقی انسانوں کے مقابلے میں کروڑ اور ارب گنا زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نفس بشریت میں مثل۔ اب اس کی میں مثال اگر دنیاوی اعتبار سے آپ کو دوں نا، ایک بلو ڈائمنڈ آپ نے سنا ہوگا۔ بلو ڈائمنڈ دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا پتھر ہے، 5 ارب روپے اس کی قیمت ہے، چھوٹے سے ہیرے کی، اس کو کہتے ہیں بلو ڈائمنڈ۔ نفس اپنی اصلیت کے اعتبار سے یہ پتھر ہے، اور روڈ پہ پڑا ہوا بے وقت سا پتھر بھی پتھر ہے، دونوں پتھر ہیں۔ اب کوئی بے وقوف مارکیٹ میں چلا چلا کر کہے کہ بلو ڈائمنڈ اور یہ روڈ پہ بڑا ہوا پتھر ایک ہی ہے، ایک ہی جیسے پتھر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دنیا کے 7 ارب انسان کہیں گے اسے پاگل خانے میں جمع کروایا جائے کہ وہ بیش قیمتی پتھر ہے۔ نفس سے پتھر ہونے میں تو وہ پتھر ہے، لیکن ایسے اربوں خربوں پتھر ایک طرف اور وہ 5 ارب کا اتنا سا پتھر ہے۔ یہ بلا تمثیل میں نے مثال ذکر کی ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے، بلا تمثیل ہے۔ تو تاجدار کائنات کی بشریت انتہائی کامل اور ہماری بشریت انتہائی ناقص ہے۔ کبھی بھی انسانیت جو ہماری بشریت ہے اس کا مقابلہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا، کسی صحابی سے نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات کی شان تو
وراء الورا ہے. اس میں واہ دیکھیں مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ عقیدہ. اب لوگ کہیں گے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہماری طرح بشر ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر نہیں ہیں، ان کا عقیدہ قرآن سے ہٹ کر ہے. لیکن ان لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر قرآن کو حدیث کی روشنی کے بغیر تم پڑھنے کی کوشش کرو گے گمراہی تمہارا مقدر بنے گی. صحیح. یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھنا شروع کیا بغیر افطار کے اگلے دن کا روزہ. صحابہ بھی حضور کی اتباع میں روزہ رکھنا شروع ہوئے. کچھ دن بعد تھکاوٹ کی وجہ سے صحابہ گرنے لگے تو تاجدار کائنات نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اللہ اکبر. ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. کیا جب بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اگر وہ نبی کی مثل نہیں ہے تو آج کا ایک بیکار انسان چلتے پھرتے یہ جملہ استعمال کرے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی والی بات ہے. جب نبی نے ارشاد فرمایا انی لست مثلکم، واضح طور پر کلیئر فرما دیا کہ آنے والا بندہ اگر تمہیں انما انا بشر مثلکم دکھا کر بار بار خود کو نبی کے برابر کہنے کی کوشش کرے تو اسے یہ بخاری مسلم کی حدیثیں دکھا دینا کہ صحابہ بھی نبی کی مثل نہیں ہو سکتے، نبی جیسے نہیں ہو سکتے. اسی طرح دیکھیں ہم صرف آگے دیکھتے ہیں اور دیوار جہاں آتی ہے ہماری نگاہ رک جاتی ہے. تاجدار کائنات نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم یہ سمجھتے ہو میرا منہ یہ قبلے کی طرف ہے، خدا کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 360 ڈگری ویژن عطا فرمایا تھا، ہر طرف ہمارے نبی دیکھ سکتے تھے. آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہ مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے. اندازہ کریں خشوع کا مطلب ہوتا ہے نماز میں وہ کیفیت کہ بندہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. دل میں اگر اللہ کا اور عذاب آخرت کا اور احکام الہیہ کا خیال رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے ہم کہیں گے خشوع و خضوع اس کا اچھا ہے، اور اگر دنیاوی خیالات کے ساتھ پڑھ رہا ہے ہم کہیں گے خشوع و خضوع نہیں ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری طاقت یہ ہے کہ میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی تمہارا نبی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ کیسے آج کا انسان کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری مثل بشر ہیں؟ بشریت میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہیں اس آیت کے مطابق، لیکن کسی کی کیا مجال کہ خود کی گندی بشریت کو نبی کے مقابلے میں لا کر وہ کھڑا کر دے. اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں مالک کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو کیسے بھی خطاب فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نبی کو کیسے بھی خطاب فرمائے، لیکن عام بندے کی کیا مجال کہ وہ اس آیت کے بعد اپنے منہ سے بار بار کہے کہ نبی ہماری مثل بشر ہیں. اور یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ جملہ کون کہتے تھے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں؟ کیا صحابہ کہتے تھے؟ نہیں. یہ کس کا جملہ ہوتا تھا؟ یہ ابو جہل کا جملہ ہوتا تھا، یہ کافروں کا جملہ ہوتا تھا. یہ نبی ہماری طرح بشری تو ہیں، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ یہ بدترین کافروں کی عادت ہے کہ نبی کو بار بار اپنی مثل بشر کہتے ہیں. صحابہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ حضور اپنا لعاب مبارک نکالتے ہیں. بخاری کی حدیث کہتی ہے حضور کے لعاب کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ اپنی ہتھیلی میں لے لیا کرتے تھے. اور ہتھیلی میں لے کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ بخاری کے الفاظ ہیں فَدَلَكَ بِهَا، صحابہ اس کو ملتے تھے، اپنے چہروں پر اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. آگے عروہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں جب حضور وضو فرماتے تو حضور کے جسم اطہر سے جو پانی ٹچ ہو کر زمین کی طرف بڑھتا تو صحابہ اس کو لینے کے لیے ایسے آگے بڑھتے قادو یقتتلون علی وضوئہ، ایسا محسوس ہوتا صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے
کس لیے لڑ رہے ہیں؟ تاجدار کائنات کے جسم سے ٹچ ہوا ہوا پانی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ اللہ یہ اکبر، اللہ صحابہ نے بے مثل و بے مثال تعظیم کر کے دکھائی ہے اور امت کو بتایا ہے کبھی بھی یہ جملہ تمہاری زبانوں پر نہ آئے کہ تم یہ کہتے پھرو کہ نبی ہماری طرح ہیں، ہم جیسے بھولتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہم جیسے اعمال کرتے ہیں وہ بھی اعمال کرتے ہیں، ہم جیسے کھاتے پیتے سوتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے سوتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے بتایا تمہارا سونا الگ ہے اور میرا سونا الگ ہے۔ اللہ، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا ہے۔ سبحان اللہ، سوتے وقت بھی تاجدار کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جلوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے علامہ صاحب، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خصوصی فیضان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیضان سیدی اعلیٰ حضرت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو یہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے امام نے ہمیں حضور سے محبت کا، ادب کا یہی انداز سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے اس پروگرام کا ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ مزید جو سوالات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔